أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مغلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. صلوات محمد پہلی چیز تو یہ کہ انہوں نے جو اعلان کیا ہے اب جو ان کی اپنے اعلان کی مجبوری تھی اور میرا کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے. آپ حضرات جو بھی سوال کریں گے میں کوشش کروں گا جو مجھے آئے گا تو جواب دوں گا. کوئی دعویٰ ایسا نہیں ہے کہ جو بھی سوال ہوگا ہر ایک کا جواب ہی ہوگا. کوئی معصوم اور امام اور عالم الغیب نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ سوال جواب کوشچن آنسر جو بھی برادر کہہ رہے تھے وہ بھی ہو سکتا ہے. اگر آمنے سامنے چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ان کی اپنی مصلحتوں کے خلاف ہے شاید، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ پیپرز آئیں اور پھر وہ ممبر سے ایسے ہی بیان ہو. تو جو بھی آپ لوگ مناسب سمجھیں ہم ہر طرح سے تیار ہیں، اور ہم کو جو آئے گا وہ ہم آپ تک پہنچانے میں کوئی دریغ نہیں کریں گے. صلوات پڑھیں محمد. میں نے کل اس آیت کو تلاوت کی تھی، سورہ توبہ کی ہے، اور اس میں نے تشریح کی تھی آپ کے سامنے کہ اللہ نے بہت صاف ستھرا اور روشن طریقے سے اس آیت میں ذکر کیا ہے ان بزرگوں کے ایمان کو کہ جو عرب میں تھے اور ایمان بھی لے آئے، ایمان رکھتے تھے. ایسا ایمان تھا ان کا کہ قبل از نبوت وہ ایمان رکھتے تھے. البتہ یہ دو لفظیں جو ہم نے بیان کی تھیں اس کی مزید توضیح آج دے کے اسی سے ربط سوانح حیات حضرت خدیجہ کا ہے. یہ کل بھی میں نے کچھ حصہ بیان کیا تھا. پہلا ہی جملہ جو ہے اس آیت میں کہ من یؤمن باللہ والیوم الآخر من العراب، یعنی عراب میں سے تو کل تشریح تھی کہ عراب سے مراد کیا ہے، لیکن اس بات کی وضاحت کے بعد کہ ان عرب والوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لے آئے وہ، اور آخرت پر. صرف دو ہی لفظیں اللہ نے بیان کی. دراحال ہے کہ سنتے چلے آ رہے ہیں آپ کہ کم سے کم 5
اصل ہیں کہ جن پر اعتقاد ضروری، اللہ نے 2 ہی بیان کیا۔ ایک جو ہے وہ اللہ پر ایمان، وہ اللہ سے متعلق ہے کہ خود اللہ ایک ہے یعنی توحید، اور دوسرا جو ہے وہ آخرت پر ایمان کہ وہ بھی اللہ سے متعلق، یعنی یہ کہ اللہ کو ایک مانا آپ نے تو یؤمن باللہ ہو گیا، اور یہ کہ آخرت کا ایک دن ہے، آخر دن، کہ جس دن اللہ فیصلہ کرے گا، قیامت کا دن، وہ بھی اللہ سے ہی متعلق۔ تو بس یہی 2 چیزیں کہی گئیں، اگر بعض جو 3 چیزیں اور تھیں وہ نہیں کہی گئیں تو ممکن ہے کہ بہت سے لوگوں کو شبہ ہو کہ شاید 2 ہی چیزیں جو ہیں وہ اصول دین ہیں، تیسری چیز نہیں ہے، چوتھی چیز نہیں ہے، 5ویں چیز نہیں ہے، یہ اصول دین نہیں ہے۔ شاید ممکن ہے کوئی، چونکہ جو قرآن کو کافی سمجھتے ہیں وہ قرآن کے ظاہر میں پھنس جاتے ہیں، اور جو قرآن کو کافی نہیں سمجھتے بلکہ قرآن کا مترجم اصل محمد و آل محمد علیہ السلام کو بھی مانتے، وہ اس میں نہیں پھنس سکتے۔ اور یہ جو تشریح کروں گا میں، اس کو حضرت خدیجہ کی زندگی پر بھی آپ پیادہ کیجئے، عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر تلاشیے۔ جب کہا کہ اللہ پر ایمان لے آئے تو اللہ پر اور آخرت ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے، مبدأ اور معاد، یعنی ابتدا اللہ کی ذات پر ایمان لے آنا اور انتہائے اعتقاد جو ہے وہ آخرت پر ایمان رکھنا۔ تو ان 2 کے بیچ میں 3 چیزیں اور ہیں جو انہی 2 کے درمیان ہیں، اور وہ انہی سے متخذ ہے۔ آخرت تک پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی عدالت کا قائل نہ ہو۔ جب اللہ کی عدالت کا قائل ہوگا تبھی آخرت کے دن اس کے فیصلے کا تصور ہوگا۔ لہذا عدالت جو ہے وہ دوسرا جز ہے اور اصل دین ہے، اور تقاضائے عدالت الہی اس وقت تک حقیقی طور پر متحقق نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اپنے قوانین جو خود بنائے ہیں ہم تک نہ پہنچائے۔ اگر وہ قانون نہ بتائے، قانون نہ پہنچائے تو ہم کیسے جانیں کہ اس کا کیا حکم ہے؟ عقل تنہا کافی نہیں ہے کہ عقل سے ہم سمجھ لیں کہ اللہ کا حکم یہ ہے، لہذا لازم ہے کہ کوئی ایسا ہو جو اللہ کے حکم کو پہنچائے ہم تک۔ جہاں یہ تصور آیا اسی کا نام رسالت ہے۔ تو بس تیسرا اصل جو ہے وہ پہلے ہی ایمان کے اندر خابیدہ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اس وقت تک توحید جو ہے وہ توحید کامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ ان 2 پر اعتقاد نہ رکھیں۔ لیکن مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایک ہی زمانے میں حکم خداوندی کو تمام نہیں ہو جانا۔ ظاہر ہے کہ قیامت تک دنیا رہے گی تو قیامت تک کے بندوں کے ساتھ احکام کا پہنچانا اس کا فریضہ ہے، اور حکم ہر زمانے کے لحاظ سے ایک ایسا شخص ہو کہ اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے زیادہ علم رکھنے والا ہو اور ان کی ساری ضروریات سے
اسی طرح واقف ہو جس طرح خالق اس کو خلق کرتے وقت واقف ہے. ایسا ہو تو وہی احکام الہی جو حکم خدا نے بنایا ہے اور اس کو دیا ہے کہ ان کو جا کے دو، تو وہی دے سکتا ہے جو بشریت کی ہر ضرورت سے اسی طرح واقف ہو جیسے خالق واقف ہے. دوسرا نہیں بتا سکتا ہے، دوسرا تو عقلی گدے لڑائے گا، عقلی فیصلہ کرے گا. خالص چند چیزوں کی روشنی میں دیکھ کر کے وہ چیز کو بتا دے گا، لیکن حقیقت اور ضرورت کیا ہے یہ وہی بتا سکتا ہے کہ جو خلق اور مخلوق اور خلقت کے درمیان مشاہدہ کرتا رہا، اور یہ غیر از امام کوئی نہیں ہو سکتا. لہذا ایک توحید کو تمام کرنے کے لیے اعتقاد کے اعتبار سے اس وقت تک تمام نہیں ہو سکتا جب تک کہ عدالت خدا بندی کا اقرار نہ ہو اور نبوت و رسالت کا اعتراف نہ ہو اور امامت کا اقرار نہ ہو. شاید اسی لیے ہمارے اور آپ کے 8ویں امام امام رضا علیہ السلام جب کہ مرو تشریف لے گئے تھے اور اس ملعون بادشاہ نے زبردستی محمل میں بٹھال کے آپ کو لے گیا، تو لوگوں نے چیخا وہاں کے کہ فرزند رسول کوئی حدیث بیان کیجئے. تو امام علیہ السلام نے پردے سے سر نکالا اور فرمایا، یہ حدیث تسلسل کے ساتھ امام نے فرمایا کہ میں نے اپنے باپ سے اور میرے باپ نے اپنے باپ سے اور انہوں نے اپنے باپ سے انہوں نے اپنے باپ سے اور اس طرح انہوں نے اپنے باپ سے اور پھر امیر المومنین رسول اللہ سے اور رسول اللہ نے جبریل سے اور جبریل نے خدا سے یہ سنا ہے کہ لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ یعنی توحید خدا بندی، کلمہ لا الہ الا اللہ حسنی یعنی قلعہ ہے، میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو جائے من دخلا فی حسنی آمنا من عذابی، وہ میرے عذاب سے امن پا گیا. یہ حدیث بیان کی اور پھر در بند کر لیا اور پھر چلے اور کافی دور تک آگے نکلے، پھر اس کا سر نکالا اور فرمایا ولیکن بشرطہا و شروطہا، لیکن لا الہ الا اللہ کا اعتقاد بغیر شرط و شروط کے نہیں ہے. وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور ان شرطوں میں سے میں ایک شرط ہوں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جب تک کہ امامت کا اقرار نہ ہو جائے اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا، ایمان کمال کو نہیں پہنچ سکتا ہے. پس لازم ہوا کہ امامت کا اقرار ہو. لہذا سر فہرست آپ جو پیغمبر کی بزم میں ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، رسول پر ایمان رکھتا ہے، اس کو لازم ہے کہ امامت پر بھی ایمان رکھے. اور اسی لیے شاہد کے طور پر بحار الانوار میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا جب دنیا سے کوچ فرما رہی تھی تو پیغمبر آپ کے سرہانے تھے
اور آپ نے فرمایا کہ یا خدیجہ اپنے ایمان کا اظہار کرو. حضرت خدیجہ نے اپنے ایمان کا اظہار فرمایا. جب حضرت خدیجہ نے رسالت آن حضرت کا اقرار کرا تو آپ نے فرمایا پھر اقرار ولایت و اولی الامری بھی فرماؤ. تو حضرت خدیجہ نے چہرہ اٹھا کے دیکھا کہ میں کس کی ولایت کا اقرار کروں. تو پیغمبر نے اشارہ فرمایا الی ھذا الشخص یعنی علی ابن ابی طالب. اور حضرت خدیجہ نے علی کی ولایت کا اقرار کیا اور پیغمبر یکے بدیگر ہر ایک ولی کا نام لیتے گئے اور خدیجہ دہراتی رہیں یہاں تک کہ جب آخری نام پر پہنچے تو خدیجہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہیں؟ کہا یہ تمہاری نسل کا وہ سرتاج ہے کہ جس کی وجہ سے کائنات میں ہم تمام انبیاء کی آبرو منشأ ظہور پر آئے گی. ایک صلاۃ پڑھیں محمد امام زمانہ صلوات. حضرت خدیجہ کہ ایمان میں کمال جو ہے وہ اعتراف ہے امامت سے. اور آپ نے اعتراف فرمایا 12 اماموں کا مسلسل اقرار اور آخری امام تک اقرار رہا. اور پھر فضیلتیں بھی حضرت نے بیان کی کہ جس میں کی آخری لفظ یہ ہے کہ ان سے تمام انبیاء آبرو منشأ ظہور پر آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ سارے انبیاء کو بھیجنے کا مقصد اللہ کا ایک تھا کہ اللہ کی وحدانیت کے ساتھ اس کے حکم کو صحیح طریقے سے قائم کیا جائے. اور وہ کوئی نبی آدم سے لے کے خاتم تک ایک نبی بھی حکم خداوندی کو جیسے خدا چاہ رہا تھا قائم نہ کر سکا. لہذا اس حکم کا قیام حضرت کے ذریعے سے ہوگا. اس لیے سارے انبیاء منتظر ہیں اس وقت کے کہ جب یہ ظاہر ہوں اور قیام حکومت فرمائے کہ جس حکومت کے لیے آدم بھی آئے, نوح بھی آئے, ابراہیم بھی آئے, موسیٰ بھی آئے, عیسیٰ بھی آئے, ختمی مرتبہ بھی آئے اور 11 اولیاء بھی رہے. اس حکومت کو یہ قائم کریں گے. تو گویا اتنے انبیاء 1,24,000 پیغمبر اور 11 معصوموں کی تمام تر آرزو اور خواہش کو پورا کرنے والے یہ ہیں. اور یہ ہے یبن خدیجۃ الکبریٰ, یہ ہے خدیجہ کا بیٹا. ایک صلوات پڑھیں محمد والا. لہذا مقام حضرت خدیجہ اس نسبت سے بہت بالا ہے, ان لوگوں سے اعلیٰ اور افضل ہے. لہذا بخاری کی روایتیں, صحیح مسلم کی روایتیں اور اس کے ساتھ شیعہ مدارک میں بہار الانوار میں یہ روایتیں, ہر طرف سے یہ روایت پیغمبر سے ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ افضل النساء اہل الجنہ اربعۃ, یعنی اہل جنت, جنت میں رہنے والی عورتوں میں سب سے زیادہ بافضیلت 4 عورتیں ہیں. اولها, ان میں 4 کی اول جو ہیں وہ آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی بیوی تھیں. آسیہ جن کا تذکرہ قرآن نے بڑی تمکنت سے کیا ہے
اور کہا ہے میں ان 2 بیویوں کا تذکرہ کرتا ہوں کہ جو 2 بیویاں اس منزلت کی تھیں کہ ان کی میں مثال پیش کروں گا تمہارے سامنے، اور اس کے مقابل میں ان بھی بیویوں کا تذکرہ کیا ہے کہ کہا جو میرے 2 صالح پیغمبر کے ماتحت تھیں، مگر ان کی بھی مثال پیش کروں گا کہ یہ اتنی زیادہ ان صالح پیغمبر سے اپنا عناد ظاہر کیا کہ ان کے لیے صالح پیغمبر کو بھی بددعا کرنی پڑ گئی۔ اور ان عورتوں کا تذکرہ کروں گا، اور ان میں سے ایک کا تذکرہ آسیہ بنت مزاحم کا اس طرح سے کیا اس نے، خداوند متعال نے کہ دیکھو ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے ان عورتوں کا، امرأۃ التی، وہ عورت کا کہ جو فرعون کے دست اور قدرت میں تھی، امرأۃ فرعون، مگر کیا تھا کہ جب فرعون نے اس کو ستایا تو اس عورت نے برجستہ یہ کہا کہ بار الہ اب ظلم برداشت نہیں ہے، اب میرے لیے وابن لی بیتن فی الجنہ عندک، اپنے نزدیک میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے۔ تو اللہ نے جواب میں یہ کہا کہ تیرے لیے میں نے انتظام کر دیا ہے اور گھر بنا رہا ہوں، اور جنت میں گھر عنایت فرما دیا۔ کس بات کے لیے بھائی؟ یہ آسیہ بنت مزاحم کس بات کے لیے جنت لے رہی ہیں؟ فرعون کی زوجہ ہیں، فرعون کے گھر میں رہ رہی ہیں، فرعون کائنات کا سب سے بڑا کافر انسان ہے، لیکن کافر کے گھر میں رہ کے خدا کی اس طرح سے اطاعت فرمائی کہ کہنے پر خالی تمنا کیا کہ اپنے نزدیک مجھے گھر دے، تو جواب آیا کہ میں نے اپنے نزدیک تیرا گھر بنوا دیا، صرف اس بات پر کہ اطاعت الہی کیا۔ اطاعت الہی کیا کیا؟ ایک نبی کی پرورش کی، اور ایسے نبی کی پرورش کہ جو جلال و عظمت و اکرم میں اولو العزم حضرت موسیٰ، جن کی پرورش کیا مظالم فرعون، وہی فرعون جو پہلے عاشق تھا، وہی فرعون موسیٰ کی نسبت سے انہی آسیہ سے اتنا ناراض ہوا، اتنا غضبناک ہوا کہ دشمن ہو گیا، اور آسیہ کو زمین پر لٹا کے سینے پر پتھر رکھ کے اوپر کھڑا ہو جاتا تھا، اور وہ زمین آگ کی طرح دہلتی تھی، اور وہاں پر گرمی زیادہ ہوتی تھی، اس پر رکھ کر کے جلتا ہوا پتھر سینے پہ رکھ کے کھڑا ہوتا تھا، صرف اس بات سے کہ موسیٰ کی پرورش کی اور موسیٰ سے محبت اختیار کیا۔ تو یہ اس کی مظلومیت تھی، اور یہ ظالم کا ظلم تھا، اور پھر اس نے آواز لگائی کہ میرے لیے اپنے نزدیک گھر عطا فرما، تو پھر اللہ نے اٹھا لیا اور وہ گھر دیا۔ تو کم سے کم اتنا تو معلوم ہو گیا کہ اگر ایک نبی یہ اولو العزم کی پرورش کرے تو خدا اسے جنت میں جگہ دیتا۔ اتنا تو بتا دیا آسیہ نے۔ تو اب اگر کوئی بھی نبی اولو العزم کی پرورش کرے تو وہ اللہ کے نزدیک جنت میں گھر پانے والا، تم اس کے لیے ایمان کا ہونا نہ ہونا ڈھونڈو، لیکن اللہ نے اسے قربت میں اپنے نزدیک رکھ دیا اور گھر اپنے نزدیک بنا دیا اس کا۔ آپ اندازہ کریں کہ جب انہوں نے صرف موسیٰ کے 16 یا 18 برس تک پرورش کرنے پر یہ صلہ پا جائیں تو جو ختمی مرتبت سید المرسلین کی ایک نہیں 40 سال تک سرپرستی کرتا چلا آیا ہو، اس کا مقام کہاں ہوگا؟ آپ اندازہ کریں وہ ایمان کے کس درجے پر ہوگا۔
مقام خداوندی اس کو کہاں ملے گی؟ اب سوائے اس کے اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ مقام خداوندی کی انتہا یہ ہے کہ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے اِنَّ أَوْلَى النَّاسَ بِإِبْرَاہِيمَ، ابراہیم میں سے زیادہ، ابراہیم کے نسبت سے لوگوں میں اولی الناس یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ اولا، ابھی بتاتا ہوں یہ اولا کیا ہے، وہ ہے والذین آمنوا، وہ کون سے لوگ ہیں جو ایمان لے آئے ہیں؟ کون سے ایمان لے آئے ہیں؟ جو رسول کے ساتھ ہیں، یہ بات میں آتا ہے۔ پہلے یہ ہے کہ وہ ہے کہ جو ابراہیم کے ساتھ ابراہیم کے دین پر رہا ہے، وہ کہ جو ابراہیم کے دین پر باقی رہا ہے وہ اولی الناس ہے، اور یہ نبی اولی الناس، ھذا النبی والذی، وہ شخص کہ جو اتبع ملت ابراہیم، ان اولی الناس بابراہیم الذی اتبع، توجہ کریں آپ، یہ قرآن ہے کہ ان اولی الناس بابراہیم الذی اتبع ملت ابراہیم وھذا النبی والذین آمنوا معہ، یعنی اتنے تین لوگ اولا ہیں تمام دنیا کے لوگوں پر۔ اولا کے معنی کیا ہے؟ یہی قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر کو اللہ نے کہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی جو ہے وہ اولا ہے مومنین سے ان کے نفسوں پر بھی زیادہ، یعنی اولا کے معنی تصرف زیادہ رکھنے والا، اسی اولا سے بنا مولا، توجہ کیا آپ نے؟ بس نبی نے بھی غدیر میں یہی کہا تھا کہ الستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں تم لوگوں کے نفسوں سے زیادہ، تم پر میں تم سے زیادہ تصرف کی قوت نہیں رکھتا ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا، ہاں، تو اولا کے معنی ہے کہ سب کے اوپر ان کے نفسوں پر تصرف رکھنا، اسی سے بنا مولا، اسی سے بنا ولی۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم کی نسبت سے وہ شخص اولا ہے کہ جو اتبع ملت ابراہیم، جو ابراہیم کی ملت کی پیروی کیے ہوئے ہے، توجہ کریں آپ، اور یہ نبی ھذا النبی، اور یہ نبی بھی اولا ہے۔ بس معلوم ہی ہوگا یہ ھذا النبی لگا کے قید قرآن بتا رہا ہے کہ اس زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا ہے اس وقت جو نبی جو حضرت ابراہیم کے دین کی پیروی کیے ہوئے ہے اور اس نبی کے ساتھ ہے وہ اولی الناس ہے، وہ سوائے ابو طالب کے پورے حجاز میں کوئی نہیں تھا۔ ساری تاریخیں لکھتی ہیں کہ ابو طالب اپنے جد کے دین پر، حضرت ابراہیم کے دین پر تھے، ملت حنیف پر تھے، تو بنص قرآن اولا ہو گئے، اولا بالتصرف بن گئے۔ اسی لیے ہم قائل ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تنہا ایک آدم اور انسان ہیں، نہ تنہا ایک مومن ہیں، نہ تنہا ایک مخلص ہیں، نہ تنہا ایک محسن ہیں، بلکہ تمام انبیاء کے جو آخری نبی ہیں تمام انبیاء میں وہ ہیں حضرت عیسیٰ، اور جو سب سے آخر ہیں وہ پیغمبر ختمی مرتبت حضرت عیسیٰ سارے نبیوں کے وسیع ہیں، اور نبوت ختمی مرتبت کی نبوت اور عیسیٰ کی نبوت کے بیچ میں 500 سال کا فاصلہ ہے۔ اس فاصلے میں حضرت عیسیٰ کے بھی وسیع ہوتے رہے ہیں، ان وسیعوں میں سے ایک وسیع ہے حضرت ابو طالب، اور یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ صلوات علی محمد۔ دیکھیں آپ یہاں تک پہنچ گئے، صلوات پر محمد و آل محمد، حضرت ابراہیم کی نسبت سے اولی الناس، حضرت ابو طالب اولی الناس ہیں۔ تب سوچئے آپ کہ جب باپ اولا ہے
तो बेटा को मौला होने में ज्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए। नहीं हुआ कि बाप औला था तो बेटा गदीर में मौला हुआ। ये निस्बत इसलिए हासिल हुई कि हाज़न नबी, इस नबी के साथ इसने जो खिदमत अंजाम दी उस खिदमत का सिला है। बस हम यहाँ बयान कर रहे थे आपको कि सबसे आला और अफजल जन्नत की तमाम औरतों में 4 औरतें, एक आसिया बिन्त मुदाहिन जो फिरौन की बीवी, और एक हजरत मरियम, और तीसरी हजरत खदीजा जो कि अफजल हैं आसिया से भी, अफजल हैं मरियम से भी, और फिर उसके बाद चौथी है हजरत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा जो अफजल हैं इन तीनों से। दूसरी जगह पर है कि अफजलो निसाए अहले जन्नत, अफजलो निसाए फिर दुनिया या खैरो निसाइब आलमीन, इस तरह की रवायतें मुख्तलिफ लहन में, यानी तमाम दुनिया की औरतों में सबसे ज्यादा अफजल औरतें 4 हैं, या जन्नत की औरतों में, या दुनिया की औरतों में, या दुनिया में रहने वाली औरतों में। उन 4 में से अव्वल आसिया, दोम मरियम। मरियम कौन है? उसने इशारा किया था कि इन्नल्लाह हस्तफा के व तहरा के वस्तफा के अला निसाइल आलमीन। मरियम वो हैं कि जिनको अल्लाह ने चुना है, फिर पाक किया, फिर चुना है। इस्तिफा की लफ्ज याद रखना मेरे भाई, ये कुरान है। और आप अंदाजा करें, मैंने एक बात कही थी बीच में कि इन सब में अफजल दोनों में हजरत खदीजा है। इसी तरह पैगंबर ने बयान भी किया है। मुमकिन है कोई एतराज करे कि मरियम का मर्तबा बुलंद है, हजरत खदीजा कैसे हो गई अफजल? तो मैं ये इसके सबूत में 2 बातें आपको पेश करता हूं। एक तो ये है कि हजरत खदीजा के लिए नस्स बयान करूंगा, और दूसरी ये है कि जब हजरत सैयदा शिकम हजरत खदीजा में थी और वक्त विलादत हुआ, तो पैदाइश के वक्त अरब के समाज में सब बाइकाट किए हुए थे, कोई नहीं आया जो दाया बनता। हजरत खदीजा परेशान थी, अल्लाह से दुआ कर रही थी, तो सबसे पहले दाया बनने के लिए जिनको खुदा ने भेजा वो हव्वा, वो सारा, वो आसिया, वो मरियम, ये 4 ऐसी बीवियां हैं कि जो हजरत खदीजा की खिदमत के लिए भेजी गई। बताइए खादिम अफजल होता है कि मखदूम अफजल होता है? आप बताएं। अब ये है अफजलियत हजरत खदीजा। और इसके अलावा नस्से पैगंबर और नस्से मासूमीन, मनहजुस सादिकीन एक किताब है, उसमें यह है कि पैगंबर की ये ज़ौजा जिनसे जब ये बेटी पैदा हुई, पैदा होने से पहले ही पैगंबर की इन ज़ौजा ने जब शिकम में हजरत ज़हरा तशरीफ ले आई, तो उस वक़्त आपने मन्नत मान ली, वैसे ही जैसे मरियम की माँ ने मन्नत माना था। और मरियम की माँ ने, हन्ना ने मन्नत क्या माना था कि अगर ये लड़का पैदा होगा तो ये आपकी खिदमत, अल्लाह की खिदमत के लिए है, और अगर लड़की पैदा हुई तो भी है, जो मेरे बतन में है वो सिर्फ अल्लाह की खिदमत के लिए है। वैसे ही मन्नत माना हजरत खदीजा ने कि ये मेरे बतन में जो है, यानी कि जान रही है कि लड़की, इसलिए कि रह रह कर जब तन्हाई होती थी तो हजरत खदीजा को वहशत होती थी, तो उस वहशत के आलम में, खौफ में, दहशत में हजरत फातिमा उनसियत फरमाती थी।
یعنی شکم مادر سے بول کے ماں کو تسلی دلاتی تھی. تو اندازہ تھا کہ کون ہے. مان لیا تھا منت کہ میں یہ منت کرتی ہوں کہ اس کو میں صرف تیری خدمت کے لیے رکھوں گا. تو اللہ نے فوراً جبریل کو بھیجا اور کہا کہ جا کے خدیجہ کو یہ پیغام دو کہ کس چیز کے لیے کس چیز کو وفا کیا جاتا ہے. جب کوئی چیز کسی کو دیا جاتا ہے تو اس وقت دیتے ہیں جب وہ چیز اپنی ہو جائے. جب تک اپنی نہیں اس وقت تک دے نہیں سکتے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم تیری خدمت کے لیے اس کو وقف کر دیں گے تو تمہاری پہلے ملکیت تو ہو. جو کریں آپ یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے. تو وہاں پر لفظ جو استعمال فرمایا حضرت جبریل نے فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا ہے یا صفیتی آئے میری صفیہ. توجہ رکھنا صفیہ کی لفظ ہے یا صفیتی یعنی آئے خدیجہ جو صفیتی خلی بینی و بین صفوتی مجھے اور میری سیرت و صفوت کو دونوں کے درمیان چھوڑ دو تم. لا اطاق قبل الملک ملک سے پہلے آزادی نہیں ہو سکتی. انی قد املکوہا اس کو جو تمہارے شکم میں ہے اس کو تو پہلے سے میں نے اپنی ملکیت قرار دے دی ہے. یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے کہ تم آزاد کرو میرے لیے تم رکھو. لہذا خلی میرے اس کے درمیان کا مسئلہ چھوڑ دو. اور یہ وہ ہے ام الائمہ یہ تمام اماموں کی ماں ہے. وَعَتِيقِ مِن نَّارٍ اور آزاد کر دی گئی ہے میری جانب سے دوزخ کی آگ سے. مگر وہاں لفظ استعمال فرمائی یا صفیتی. صفیہ ابھی آپ کے سامنے پڑھا ان اللہ استفاکے وطہرکے واستفاکے علی النساء العالمین. استفاء صفیہ سے ہے صفون سے ہے. بس معلوم یہ ہوا کہ جہاں پر صفیون اور صفون اور صفیتن موجود ہوگا وہاں استفاء آئے گا. یعنی استفاء کی بنیاد صفیہ ہے. توجہ کریں آپ. بس مصدر ہے اصل ہے اصل سے انتخاب ہے. یہاں حضرت خدیجہ کو صفیتن کا لقب دے کر کے وہ بھی اپنی صفیہ. توجہ کریں یعنی ہم نے تمہیں انتخاب کیا ہے تو جیسے مریم کو انتخاب کیا تھا صرف اس لیے کہ ان کے بطن سے عیسیٰ کو پیدا کرنا تھا ویسے ہی خدیجہ کا بھی انتخاب خدا نے کیا. ان کے بطن سے 13 معصوم پیدا کرنا تھا 12 معصوم پیدا کرنا تھا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. ام الائمہ حضرت زہرا کہ جن سے 11 معصوم پیدا اور وہ پیدا ہیں حضرت خدیجہ سے. چنانچہ ایک روایت کے مطابق کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بہت ہی غمزدہ ہیں اور گریہ فرما رہے ہیں. نبی کبھی بھی فاطمہ کو روتا نہیں دیکھ سکتے تھے. جیسے ہی داخل ہوئے دیکھا سید عالمین گریہ فرما رہی. فرمایا بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ فرمایا یا ابتے اے میرے بابا میں نے کبھی کوئی شکایت آپ سے کی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. کہا لیکن آج مجھے اتنا غم پہنچا میں یہ شکایت کر رہی ہوں آپ سے. فرمایا کیا شکایت ہے؟ کہا ہاذہی یہ عورت جو کہ نبی کے گھر میں تھی کہ جو قرآن جن کو ام المومنین بھی کہتا ہے یہ عورت آپ نے یوں اشارہ کیا کہا ہاذہی سامنے تھی. کہا ہاذہی اس عورت نے افتخار کیا ہے کہ میں اور میری جوانی وَأَيْنَ الْخَدِيجَةِ اور خدیجہ کہاں کہ العجوزہ کہ وہ بوڑھی عورت تھی. میری ماں کی اہانت کیا مجھے سب برداشت ہے لیکن ماں خدیجہ کی اہانت برداشت نہیں. اس لیے میرا دل کبیدہ خاطر ہو گیا. تو پیغمبر نے یہ نص ہے پیغمبر کی
اس بات کی خدیجہ 12 معصوم کی ماں. پیغمبر نے برجستہ ارشاد فرمایا یا بنیت یا بنتی، یا میری بیٹی، کیا یہ تمہارے لیے اما کفا لکے، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ انا بطنا امک کانا للامامت وعاء، تمہارے ماں کا شکم، تمہارے ماں کا شکم کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارے ماں کا شکم امامت کی ولادت کا مرکز ہے. توجہ کریں آپ، یہ عظمت کی انتہا ہے. معصومین کی خلقت کا ذریعہ جو بن جاتا ہے اس کے بھی مقدر ثمر جانتے ہیں. یہ وہ ہے خدیجہ عظمت والی کہ صفیہ کا لقب دیا. بطن خدیجہ منسوب با عصمت کبریٰ ہوا کہ جہاں سے معصومین پیدا ہوں گے وہ حضرت خدیجہ ہیں. اور اسی مقام پر بخاری نے لکھا، آج بھی لکھا ہے، بحمد اللہ جا کے پڑھیے آپ بخاری میں، کہ حضرت عائشہ جب ذکر فرما رہی ہیں، ام المومنین ہے نا، تو مومنین جا کے دیکھیں کہ کس طرح کا کیریکٹر تھا اور کتنا حسد تھا. حسد اگر سامنے والے سے کیا جائے موجود ہو تو پھر بھی کچھ وجہ سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ جو کہ دنیا سے چلی گئی اس سے بھی حسد، محض اس لیے کہ جو چلی گئی تو ایسا وارث چھوڑا ہے، یہ کائنات میں کوئی اس کا مثیل نہیں ہے، خود بھی کوئی مثل میں نہیں آ سکتی، لہذا حسد ہے. اور حسد میں یہ سب کہنا شروع کیا تو پیغمبر نے، کل میں نے پڑھا تھا آپ کے سامنے کہ پیغمبر نے کہا چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ. ہے اول من آمنت بہی، جو یہ اولی ہے کہ جس نے سب سے پہلے مجھ پر ایمان لے آئی. یہ سب کہہ ہی رہے تھے، یہاں تک میں نے پڑھا تھا. بخاری کے آخری فقرات سنے آپ، انتہائی فضیلت حضرت خدیجہ، اس سے بڑی فضیلت نہیں ہو سکتی. صاحب بخاری نے لکھا کہ حضرت پیغمبر ختمی مرتبت اپنے ابروؤں کو چڑھا کے ام المومنین عائشہ سے فرمایا کہ ہیا کانت من احسن النساء. کیا بات کرتی ہے تو؟ یہ ایسی بیوی تھی جو کائنات کی تمام خوبصورت عورتوں میں سب سے خوبصورت ترین تھی. ہیا کانت من احسن النساء جمالا، یہ وہ بیوی ہے جو تمام دنیا کی عورتوں سے جو حسن و جمال میں اعلیٰ ترین ہیں ان سے بھی زیادہ یہ حسن و جمال رکھنے والی تھی. احسن، ان سے بھی زیادہ حسن رکھنے والی، حسین ہے. اور اس کے بعد دوسرا فقرہ وَأَكْمَلِهِنَّ عَقْلًا، اور تمام دنیا کی عورتوں میں جو عورتیں کمال عقل لے کے آئی ہیں ان میں سب سے زیادہ عقل کے اعتبار سے بھی کامل ہے. وَأَتَمَّهُنَّ رَائًا، اور تمام دنیا کی عورتوں میں جو رائے اور مشورہ اور فکر میں آگے ہیں ان سب میں سب سے زیادہ تمام کامل رائے رکھنے والی خدیجہ تھی. ہے اکانت، یہ خدیجہ تھی. وَأَتَمَّهِمْ رَائًا وَأَكْثَرِهِنَّ، اور سب سے زیادہ ان تمام عورتوں میں، سب سے زیادہ ان تمام عورتوں میں خدیجہ کا مرتبہ اکثرہن، سب سے زیادہ عفتاً، عفت میں سب سے زیادہ تھی. دنیا کی تمام عورتوں میں سب سے زیادہ عفت مآب بھی حضرت خدیجہ، عفتاً وحیاءً، اور حیا میں کوئی ثانی نہیں تھا. عفتاً وحیاءً ومروتاً، مروت میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو ان کا مقابل ہو سکتا. ودیناً، اور دین میں کوئی نہیں تھا جو ان کی ہمسری کر سکتا.
توجہ کریں آپ، یعنی کوئی بھی عورت نہیں ہے جو جائے کہ تم ایک عورت کیا، کوئی بھی نہیں ہے، یعنی یہاں 13 جو تھی ان 13 میں کوئی ایک بھی اس لائق نہیں ہے کہ جو خدیجہ کی ہمسری کر سکیں، دیناً اور مروتاً اور حیاءً اور عفتاً ومالاً، اور مال میں تو بالکل کچھ نہ تھی بھئی، مال کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے خدیجہ نے نبی پر لٹایا، انہوں نے نبی سے لوٹا، بھئی یہ فرق تھا۔ صلوات پڑھیں محمد والے نعرہ حیدری۔ آپ اندازہ کریں کہ کیا عظمت ہے، اسی لیے حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد اس سال کو پیغمبر نے عام الحزن قرار دیا، یعنی سال کا سال غم کا سال۔ غم بھی منانے کی ایک مدت ہوتی ہے، لیکن دیکھیے مدت کہ پورے سال کو غم کا سال قرار دیا۔ کس قدر حضرت خدیجہ سے الفت تھی، کس قدر حضرت خدیجہ سے محبت تھی۔ آپ کو میں نے کل کہا کہ حضرت خدیجہ نے آخری وقت فرمائش کی تھی کہ اپنے چادر میں سے کوئی ٹکڑا یا یہی چادر مجھے دے دیں کفن کے لیے، اس لیے کہ اپنے کفن میں لے جاؤں گے۔ وہ بھی حضرت سیدہ سے سفارش کی کہ تم کہہ کے دلاؤ، اور حضرت سیدہ نے جو فرمایا تو جبریل کو اللہ نے بھیجا، کہہ دو پیغمبر تمہارے چادر کی ضرورت نہیں، میں اپنی خاص اس کنیز کو اپنی جانب سے کفن بھیج رہا ہوں۔ آپ اندازہ کریں کہ عظمت کا کیا عالم ہے کہ جبریل عرش سدرۃ المنتہا سے نیچے آئے اور فرمائے یا خدیجہ اقرأ اللہ علیک السلام، آپ کے اوپر اللہ سلام بھیج رہا۔ اور حضرت خدیجہ مسکرا کے فرماتی ہیں اللہ السلام، اللہ خود سلام ہے، ومنہ السلام، اور اس سے سوائے سلامتی کے کوئی چیز نکل ہی نہیں سکتی، وَإِلَيْهِ يَعُودُ السلام، اور ساری سلامتیاں اسی کی طرف پلٹ کے جاتی ہیں، وَيَا جِبْرِيلَ عَلَيْكَ السلام، اے جبریل تجھ پر میرا سلام ہو۔ آپ دیکھیں جیسا کلام خدا کا ہے اسی کلام کے مطابق خدیجہ کا کلام ہے۔ عظمت خدیجہ یہ ہے کہ عظمت کی انتہا ہے، فضیلت کی انتہا ہے۔ آج وہ بیوی دنیا سے اس کے جانے کا وقت ہے، ماہ رمضان ہے اور وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ عظمت ایمان یہ ہے کہ نبی اس کے ایمان پر فخر کر رہا ہے، عظمت عمل صالح یہ ہے کہ اس کے مال کو خدا نے اپنا مال کہا ہے، عظمت حیات یہ ہے کہ اس کی زندگی کے بعد جب سیدہ کو غم پہنچتا ہے تو روایتیں کہتی ہیں کہ جبریل آتے ہیں تشفی کے لیے اور تشفی دیتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ اے سیدہ آپ کیوں غم کرتی ہیں، آپ کی ماں جنت میں ایسے گھر میں ہیں کہ جس کے چاروں طرف 30,000 سورج کی چمک کے برابر جواہرات ٹکے ہوئے اور چمک رہے ہیں۔ ایسے گھر میں آپ کی ماں موجود ہے، آپ کیوں غم کرتی ہیں؟ عزیزہ بھی مرثیہ پڑھ رہے تھے اور اس میں یہ چند جملے تھے کہ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد حضرت سیدہ کا سن چھوٹا تھا اور 4 برس اور 5 برس کے درمیان تاریخی اختلاف ہے کہ اس چھوٹی سن میں ماں سے جدا ہو گئی اور نبی سے یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ نبی بار بار سیدہ کو خدیجہ کی میت سے جدا کرتے تھے، سر پر ہاتھ پھیرتے تھے، پیار کرتے تھے۔ میرا صرف اتنا کہنا ہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ مکے میں دیکھ رہے ہیں اور آپ کو برداشت نہیں ہے، ایک 4 برس کی بچی کربلا آئیے گا جب اپنے باپ کی میت سے لپٹی ہوگی، ظالم تازیانے مار رہا ہوگا اور تماچے لگا رہا ہوگا اور بی بی کٹے ہوئے گردن سے لپٹ کے آواز دے رہی ہوگی اے بابا ظالموں نے خیمے میں آگ لگا دی، میرے کان سے
गोशवारे भी छीन लिए। अजीजान गिरामी, मैं बीबी से कहूंगा कि बीबी आपका भी सिन 4 वर्ष का था, आपको किसी ने तमाचा तो नहीं मारा, बल्कि आपके बाप ने और आपको तशफ़ी दी, सर पर हाथ फेरा, प्यार किया, और उसके साथ साथ बाप था, और बाप आपको आगोश में लिए था। लेकिन सकीना 4 वर्ष की थी, बाप मैदान करबला में शहीद था। अजीजो, आप कहेंगे माँ तो थी, लेकिन अजीजो क्या करती, माँ के भी हाथ पसे गर्दन बंधे थे, बच्ची को कौन लेता, गले में रसन थी, माँ के हाथ से रसन बंधी हुई और बच्ची का गला घुटता था। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। मैं कहूंगा हजरत खदीजा, आपकी दौलत का ये आलम था कि जितने गरीब भूखे मक्के और मदीने में थे, नबी ने एक को पहुंचा दिया कि कोई भूखा न रह जाए। लेकिन आप ही की औलाद शाम के कैद खाने में भूख और प्यास में इस तरह मुब्तला है कि आवाज देती है, यार मुमकिन है कि थोड़ा पानी दे दो। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अजीजो, जुमा है, शबे जुमा और जुमा की याद में ये रवायत लिखी जाती है कि जब हजरत सकीना सलामुल्लाह अलैहा शब की तारीकी छाती थी, एक दिन खाना मिलता था, शाम के कैद खाने में एक दिन खाना नहीं मिलता था। अभी आपने सुना है, ये वो मजलूम है कि दुनिया में जब तक रहे जुल्म इन पर होता रहा, और जब दुनिया से चले गए तो आज भी जुल्म हो रहा है। अभी आपने खबरों में सुना है कि इन्हीं के सहने हरम में हजरत ज़ैनब के क्या बेहुरमती हुई है। इसी तरीके से हजरत सकीना जब शब होती तारीकी छाती थी, जिस दिन खाना नहीं मिलता था, प्यास के मारे दम निकलता था, और जिस दिन मिलता भी था तो इतना थोड़ा था कि पानी गर्म होता था, ग़िज़ा बहुत मुख्तसर थी कि बच्चों में बढ़ जाता था, ज़ैनब औलिया तक भी नहीं पहुंचता था। ये बच्ची रोती थी, सारे छोटे बच्चे जमा हो जाते थे, और बच्ची कहती थी अलतश अलतश, हाय पानी है कि कोई पिला दे। तो जो उधर से गुजरते थे ठहर जाते थे। बस में किसी के न था कि कुछ देते। कहते एक दिन शब में, ये शब जुमा थी, एक शख्स गुजर रहा था अब्दुल्ला नामी, जैसे ही सकीना की आवाज सुनी ठहर गया। सुना कि कुछ छोटे बच्चे रो रहे। दरोगा जिंदान से पूछा कौन है इसके अंदर, कहा कुछ छोटे बच्चे भी हैं और कुछ यतीम लावारिस है और कुछ बेवाएं हैं, एक यतीम है जो चल नहीं सकता। कहा इस तरह के लोग हैं, ये कौन है? का पता नहीं कौन है, या तुर्को दैलम के असीर होंगे। ये कहते हुए अब्दुल्ला लौटा, अपने घर गया, अपनी ज़ौजा से कहा जो तू इस शब को नजर दिलाती है, इस खाने के मुस्तहिक पूरे शाम में इस कैद खाने से ज्यादा कोई नहीं है, इसको ले चल वहां दे। नजर हुई, ज़ौजा ने खान को सर पर रखा, आगे आगे चली, पीछे पीछे शौहर। और जब कैद खाने के करीब पहुंचे तो एक मर्तबा अब्दुल्ला ने दरोगा जिंदान से कहा खोल दे ताकि ये ग़िज़ा इन गरीबों को पहुंचा दी जाए, इन लावारिसों को दे दिया जाए, ये भूखों को खिला दिया जाए। दरोगा जिंदान नर्म था, खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, बीवी जैसे ही दाखिल हुई, देखा कि एक यतीम सर में उड़ाए बैठा है, हाथों में हथकड़ियां है, पैरों में बेड़ियां हैं, मगर शेर जैसा चेहरा है। आगे पूछा इशारे से इस काफिले का काफिला सालार कौन है? बेड़ियों में जकड़ा इशारा किया एक बीबी की तरफ। देखा एक बीबी बैठी है जिनके चारों तरफ छोटे छोटे बच्चे हैं और एक बच्ची गोद में है। बच्ची अलतश कहती है तो बच्चे कहते हैं हाय प्यास। भाई मंजर देखा, खाना उतारा और जमीन पर रख दिया। रखने के बाद उसमें से खान पोश को हटाया। जब गर्म भाप निकली तो बच्चे खाने की तरफ दौड़े। ज़ैनब ने हाथ लगा दिया, कहा बच्चों ठहर जाओ, अभी न खाना। कहा बीबी ये खाना कैसा है? ए बीबी ये खाना सदका तो नहीं है। कहा नहीं बीबी ये बहुत अच्छा खाना है, मैं लेके आई, मैं खुद खाती अगर कोई न मिलता। मैं इसलिए लाई हूँ कि ये बच्चे ज्यादा भूखे हैं, ये खाना बहुत आला है। पूछा कैसा है?
کبھی بھی پتہ نہیں آپ مسلمان ہیں کہ نہیں. زینب نے سر جھکا لیا, کہا نہیں میں مسلمان ہوں. کبھی بھی جب مسلمان ہیں تو رسول سے آگاہ ہے. فرمایا آگے بول. رسول وہ کون رسول؟ جیسی زینب کا نانا ہو. جیسے ہی تذکرہ آیا دل پھٹنے لگا. کبھی بھی اور آگے بتا کیا کہنا چاہتی. کبھی بھی جب رسول کو جانتی ہیں تو سید عالمین سے آگاہ ہوں گی. زینب کے کلیجے پہ چھری چلی. کہا حاضر اور آگے بتا. کبھی بھی ان کے 2 بیٹے 2 بیٹیاں میری شہزادیاں زینب و ام کلثوم. آپ دعا کیجئے کہ میرا مدینہ جانا نصیب ہو, میں اپنی شہزادیوں سے ملوں. زینب نے شرم کے مارے سر جھکا لیا. کہا آگے بتا کہ ایک شہزادہ حسین بچا ہے. حسن کو ظالموں نے شہید کر دیا, بس میرے آقا حسین زندہ و سلامت رہے. بی بی اسی حسین کی سلامتی کی نظر دلاتی ہوں میں, اس لیے کہ حسین نے مجھے شفا دی تھی. اس شفا کے بدلے میں اس دن سے آج تک ان کے سلامتی کی نظر دلا رہی ہوں. میں کہوں گی خدیجہ آئیے دیکھیے قید خانے میں کیا ہو رہا ہے. آپ کی شہزادی کیسے ذلیل ہو رہی ہے. ایک مرتبہ زینب نے سر اٹھایا. کہا بی بی تم زینب کو دیکھو گی تو پہچان لو گی. کہا بے شک کیوں نہ پہچانوں گی. کہا دیکھو اب حسین کی سلامتی کی نظر نہ دلانا. حسین شہید کر دیے گئے. یہ زینب ہے, وہ زین العابدین ہے. ارے معظمہ گچکا کے گر پڑی. اس نے کہا بی بی کیسے ممکن کہ میری شہزادی قید خانے میں ہو. اے عبداللہ, ارے نظام عالم پلٹ گیا. عبداللہ نے جیسے ہی سنا سر جوڑی پہ مارا. کہے میرے آقا, ارے آپ کی جگہ مجھے زنجیریں لگ جائیں. یہ کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ کہے عبداللہ معاف کیا. اے عبداللہ میرا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہو گیا. جب ٹھنڈا پانی پینا میرے بابا کو بھی یاد کرنا. سيعلم الذين ظلموا ينقلبوا منقلب. اللهم اني اسالك بحق فاطمه وعليها ووالدها وبنيها وسر المستودع فيها ان تصلي على محمد وآل محمد. بارك لها في واسطه محمد وآل محمد. معبود گناہان کبیرہ و صغیرہ عفو فرما. حال کی بار لا جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ و امان میں رکھ. معبود روضہ مقدس کی حفاظت فرما. بار لا خصوصاً روضہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی حفاظت فرما. بار لا جہاں بھی کائنات میں محبان و مخلصین آل محمد اور مریض ہیں ان کو شفاء عاجل و کامل عنایت فرما. تمام محبان آل محمد کو حفظ و امان میں رکھ. معبود تمام حاضرین جلسہ کی دلی مرادوں کو بارلا جو مومنین و مومنات اس جلسے میں ان کی عبادات اطاعات قبول فرما. بارلا اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. بارلا جو جوان ہیں ان کی تمام مسائل و مشکلات کو رفع فرما. بارلا ہم کو دین سے نزدیک فرما. ہمارے دلوں میں ولائے آل محمد کو جاگزی فرما. دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. بارلا تمام علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ. معبود امام کا ظہور جلد از جلد فرما. ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما. اللہم تقبل من الدعاء بحق محمد و آلہ الطاہرین.